السلام علیکم دوستو، کتاب بستی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، امید ہے جو کل آپ کے ساتھ کتاب شیئر کی گئی تھی الف شفیق کی 10 منٹس اینڈ 38 سیکنڈ ان اسٹرینج ورلڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے وہ کتاب ابھی تک نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر جائیں اور اس کا ریویو دیکھیں۔ دوستو، آج جو کتاب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مائی فیوڈل لارڈ، اور یہ ایک مشہور کتاب ہے جس کی مصنفہ ہیں تہمینہ دورانی، یورپین بیسٹ سیلر کتاب ہے۔ مائی فیوڈل لارڈ ایک کتاب ہی نہیں بلکہ ایک کھڑکی ہے اس نظام کی طرف جو رائج تو صدیوں سے ہے، مگر اس کے بارے میں صرف سرگوشیوں کے علاوہ لب کشائی کرنے کی ہمت شاید کوئی نہ کر سکا۔ اور یہ وہ جاگیردارانہ نظام ہے جو باہر سے بہت ترقی یافتہ، ہمدردانہ اور جدت سے ہم آہنگ نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اپنی جاہلانہ روایات، فرسودہ عقائد اور بیہودہ اقدار سے سختی سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی جیسے میں نے بتایا کہ مصنفہ جو ہیں وہ تہمینہ دورانی ہیں، اور تہمینہ دورانی 18 فروری 1953 کو ایک اخوان فیملی میں پیدا ہوئی، اور تہمینہ دورانی کا تعلق جو تھا وہ ایک بااثر خاندان سے ہے۔ ان کے پردادا محمد حیات خان برٹش انڈیا گورنمنٹ میں ملازم تھے اور سر سید کے رفقا میں شامل تھے۔ اسی طرح ان کے دادا لیاقت حیات خان بھی برٹش انڈیا گورنمنٹ میں ملازم تھے، اور پاکستان بننے کے بعد فرانس میں پاکستان کے سفیر بھی متعین ہوئے۔ اور ان کے والد شاکر اللہ درانی ایک معروف بینکر تھے اور بعد میں کئی اہم عہدوں پر بھی تعینات رہے۔ لیکن تہمینہ کو اصل شہرت غلام مصطفیٰ کھر سے شادی کے بعد حاصل ہوئی، کیونکہ غلام مصطفیٰ کھر اس وقت کے ایک بااثر سیاستدان تھے، بلکہ پیپل پارٹی کو بنانے میں ان کا ایک اہم کردار تھا، اور ان کا شمار بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں کیا جاتا تھا، اور اسی مضبوطی کے باعث اور ان کے دلیرانہ رویے کی بنا پر انہیں شیر پنجاب کا لقب سے بھی جانا جاتا تھا۔ مائی فیوڈل لارڈ، اگر ہم کتاب کو دیکھیں تو اس کا پلاٹ 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلا حصہ تہمینہ دورانی کا تعارف ہے، ان کی آصف سے شادی، گھر کی محبت میں مبتلا ہونے کے بارے میں ہے، جو کہ بعد ازاں آصف سے طلاق پر منتج ہوا۔ دوسرا حصہ غلام مصطفیٰ کھر کے ساتھ ازدواجی زندگی کے بارے میں ہے، جس میں تہمینہ نے کھر کے سیاسی اتار چڑھاؤ، بیرونی رکھ رکھاؤ، گھریلو مار پیٹ، ملک بدری اور تہمینہ کی بہن عدیلہ کے کھر کے ساتھ ناجائز تعلقات کا ذکر کیا ہے، اور آخری حصہ میں ان کے ازدواجی حالات کا اتار چڑھاؤ کا ذکر ہے جو کہ آخر کار طلاق پر ختم ہوئے۔ دوستو، کتاب میں تہمینہ نے ایک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جہاں شیر پنجاب کی بہادری، دلیری اور جرت کے واقعات کو بڑے فخر سے بیان کیا ہے، وہاں اس کی انتقامی شخصیت اور بزدلی کا ذکر بھی خوب کھلے انداز میں کیا ہے، اور کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ کس طرح اس نے ذہنی اور جسمانی طور پر تہمینہ کو تشدد کا نشانہ بنائے رکھا۔ جہاں شیر کا ذکر کیا ہے، اسی طرح تہمینہ نے جنگل کے اس قانون کا بھی بہت واضح انداز میں ذکر کیا ہے جس کے باعث انہیں ایک آمر کے ہاتھوں جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ کھر کے ہاتھوں اس پر جو بھی ظلم ہوئے اور زیادتیاں ہوئی، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا، حالانکہ اس کی فیملی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا، تو اس نے جنگل کے قانون سے تشبیہ دی، اور آخر کار اس جنگل میں تہمینہ جو تھی وہ ایک شیرنی کی طرح ظاہر ہوئی، اور اس نے ایک شیرنی کی طرح اس ظالمانہ اور پرتشدد زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ٹھانی، اور مصطفیٰ کھر کے دیے ہوئے نام کو چھوڑ کر اپنی پہچان بنانے کا عزم کیا، اور اس میں کامیاب بھی ہوئی۔ دوستو، مائی فیوڈل لارڈ کے مطالعے کے دوران قاری کے ذہن میں بار بار چند سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تہمینہ اتنی ناسمجھ تھی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے غلام مصطفیٰ کھر کے جال میں پھنستی چلی گئی، یا پھر محبت اتنی اندھی ہوتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت کو اپنی عمر سے 15 سال بڑے عمر کے آدمی کی چھٹی بیوی بننے پر مجبور کر دیتی ہے؟ نمبر دو، کیا والدین اور خاندان بھی کسی بیٹی کا گھر اجاڑنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟
نمبر 3، اور کیا صرف اولاد کی خاطر اپنے چالاک شوہر کا ساتھ دینا ایک عقلمندانہ فیصلہ تھا یا بیوقوفی؟ بہرحال مائی فیوڈل لارڈ ایک سوانح ہی نہیں بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے جاگیردارانہ نظام سے پردے ہٹا دیے ہیں، جو کہ یقیناً بہت جرات کا کام ہے۔ اس کتاب کی روانی کاری کو اس کے اختتام تک انتہائی مضبوطی سے جوڑے رکھتی ہے، جو کہ اس کا ایک خاصہ ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو کہ جاگیردارانہ نظام میں زندگی کی فرسودہ روایات کو جاننا چاہتے ہیں، اور جو لوگ معاشرے میں خواتین کو مقام اور اس سے جڑے ہوئے مسائل پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو حکومتی ایوانوں کی چکا چوند کے پیچھے چھپی گندی سازشوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے المیے سے پردہ اٹھاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کتاب کو یورپین بیسٹ سیلر کا ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ دوستو، امید ہے جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ کتاب آپ کو جکڑ لے گی، اور جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اپنے معاشرے کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ آخر میں اپنے جو کمنٹس ہیں ان کے ساتھ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کتابوں کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ معلومات حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔